کہہ رہی ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگار ہمیں اپنا مسلمان بنا لے۔ پیغمبر بننے کے بعد آپ خالی محمد علی بننے کے بعد نہیں کہہ رہے، وہ تو اللہ کا گھر بنا رہے تھے تو کہہ رہے تھے مسلمان بنا لے، ہم نے کبھی اپنا مکان بناتے بھی نہ کہا۔ وہ تو کتنے اوپر پہنچنے کے بعد کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنا مسلمان بنا لے۔ آپ ذرا سوچئے اور اپنے اسلام پر غور و فکر کیجئے اور اپنے آپ کو پرکھیے اور پہچانیے کہ کیا واقعاً ہم یہ سوچ رہے ہیں، کیا ترجمہ کریں گے ہم اس کا ربنا وجعلنا مسلمین لک، ما سوا اس کے کہ ہزار ترجمے مفسرین کر سکتے ہیں، اور سلطان کے بس کا روک بھی نہیں ہے کہ میں ان ہزار تفسیروں میں گھس کر بات کروں۔ میں تو صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ابراہیم اور اسماعیل کا ایک ہی جملہ تھا اور وہ جملہ یہ تھا کہ اے پروردگار ہمیں اپنا مسلمان قرار دے لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اس کی نظر میں مسلمان ہونا اور ہے، خدا کی نظر میں مسلمان ہونا اور ہے۔ ابراہیم و اسماعیل یہ کہنا چاہتے تھے کہ پروردگار ہمیں اپنا مسلمان قرار دے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجلسیں ہمیشہ اپنے معیار کے تحت ہوتی ہیں، اپنے معیار سے گر کے نہیں ہوتی ہیں۔ خطیب ہمیشہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے بولتا ہے، اس سے نیچے نہیں ہوتی ہیں۔ میری دنیا کے اندر اب اس سے زیادہ طاقت نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنے چھوٹے بچے کے لیے جو تحفہ فراہم کر کے لایا ہوں وہ اس تک پہنچاؤں۔ متوجہ رہیے گا، میں دوسری آیت پڑھنے جا رہا ہوں۔ توفنی مسلمن، یہ جناب یوسف کا جملہ ہے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے پروردگار مجھے مسلمان موت دینا۔ اللہ اکبر، یہ جناب یوسف کا جملہ ہے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے صالحین کے ساتھ قرار دے دینا۔ ذرا توجہ دیجیے گا تب جا کے اندازہ ہوگا۔ ہم اور آپ ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں زندہ کس بات پہ کیا ہے اور موت کس بات پہ دے گا، لیکن جناب یوسف یہ کہہ رہے ہیں جب مجھے موت آئے، جب میری وفات ہو تو میرے پروردگار مسلمان وفات ہونی چاہیے۔ متوجہ ہو گیا؟ مجھے غصہ آ جاتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں 20 منٹ پہلے آ گیا ہوں اور پبلک 20 منٹ بعد آئی، لیکن بریانی کے اثرات ہر قوم پہ لاگو ہیں۔ ایک سلوات پڑھتے محمد والے پھر بریانی کے اثرات تو سب پہ لاگو ہیں۔ میں کھاتا ہوں 8:30 بجے، آپ نے کھائی ہے 9:30 بجے، تو جو 9:30 بجے کھائے گا وہ اتنی جلدی تھوڑی آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے، اب آپ کی مشغولیتیں بڑھتی جا رہی ہیں، چیلنج بہت قریب آتا جا رہا ہے، گھروں میں نظر و نیاز بڑھ رہی ہے، آپ کی مصروفیات بڑھ رہی ہیں، تاہم میں آپ کا شکر گزار ہوتا ہوں کہ اتنی دیر میں بھی آپ آ جاتے ہیں۔ لیکن جو 15 منٹ پہلے والے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں دیر ہو گئی، جو 15 منٹ والے بعد آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جلدی ہو گئی۔ ایک سلوات پڑھتے محمد والے جو بالکل آخر میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں ذرا اور بڑھا، اور جو پہلے آتے ہیں کمل صاحب زیادہ بڑھ گئی۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے آج جو میں بحث کرنے جا رہا ہوں یہ اتفاق ہے کہ میں اس بحث کی طرف جا رہا ہوں، اور 2 باتیں ادھر کہوں گا اور 2 باتوں کے بعد پھر تھوڑی سی دیر زور لگاؤں گا، طاقت لگاؤں گا۔ جب طاقت نہیں لگے گی تو اپنے آپ کو بچا کے نکل جاؤں گا۔ اگر آپ کے ساتھ رہا تو طاقت لگاؤں گا، نہیں لگے گی تو زیادہ سے زیادہ یہی تو ہوگا کہ اگلی سال آپ نہیں بلائیں گے۔ لیکن اتفاق وقت یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں جب 10 اشروں کا ڈیمانڈ آ جاتی ہے ہمارے پاس تو ہم بھی یہ سوچ کے چلتے ہیں کہ یار اگر ایک جگہ نبی بلائے تو دوسری جگہ پہنچ کے وقت گزار لیں۔ ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ اب تو اگر آپ اس چیز کو مجھ سے سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سچ بتا دوں کہ اگر میں تارا گڑھ کے لوگوں سے یہ پوچھنے لگوں کہ یار ٹاپ کلاس کے جو خطیب ہیں ذرا ان کے نام گنانا شروع کریے تو 10 میں جا کے تمہاری زبان لکنت کرنے لگے گی۔ حد ہے، تم بہت زیادہ بلاتے ہو مولویوں کو، 50 بتا دو گے بس، لیکن ہندوستان میں ٹاپ کے اشرے 50 نہیں ہیں، 400-500 جگہ ایسے ہی اشرے ہو رہے ہیں۔ اگر 400-500 جگہ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب 400-500 اشروں کو 400-500 خطیبوں کی ضرورت ہے، اور معاف کیجیے گا 400-500 ہیں نہیں۔
یہ تو سوچ کی بات ہے کہ ذاکر زیادہ ہو رہے ہیں. ذاکر زیادہ نہیں ہو رہے ہیں، آپ کے ہاں زیادہ آ جا رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ذاکر زیادہ ہو رہے ہیں. جو آپ کے ہاں آ جا رہا ہے وہ دوسری جگہ تو جا ہی نہیں پا رہا ہے. تو اس لیے بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں، اور زبان لکنت کرنے لگتی ہے جب ہم گننا شروع کر دیتے ہیں کہ صاحب کہاں سے بلائیں. معلوم ہے بنارس ختم ہو گیا، لکھنؤ ختم ہو گیا، کانپور ختم ہو گیا، جونپور ختم ہو گیا، اور ہم 10 نام نہ لے پائے. لہٰذا قدر کیجیے. ایک جگہ میں گیا اور جانے کے بعد میں ایک صاحب چنئی میں گیا، اور جانے کے بعد میں کبھی مثالیں نہیں دیتا ہوں، اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ ہر آدمی کو ایک ترازو میں تول کے نہ رکھیے گا. ایک صاحب کھڑے ہوئے ممبر کے پاس اور انہوں نے کہا قبلہ آپ کے جانے سے پہلے کئی وہ ممبر ہے جس پر کبن صاحب بیٹھے تھے، جس پر نقبن صاحب تشریف لائے، جس پر کل کے عابد صاحب گئے، جس پر کل کے صادق صاحب گئے، جس پر علامہ ذیشان، جتنے بھی نام لیے مرحوم نام لیے. تو میں نے ایک آدمی سے کہا جو جس نے مجھے بلایا تھا، میں نے کہا یہاں مائک ادھر سے ہٹا کے ادھر رکھ. بولے کیوں؟ میں نے کہا میں ممبر پہ جانے نہیں چاہتا، کل کو یہ بھی کہے گا کہ اس پہ قمر سلطان صاحب بھی تھے. ایک سلوات پڑھتے محمد والے صلی علی محمد والے محمد. یہ مسئلہ ہوتا ہے، ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم ان ادبات سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ جن ادبات کی تاریخ بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے. میں آپ سے یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ہماری یہ تاریخیں جو ہیں یہ اہم کیوں ہیں کہ ہم لاکھ چاہیں آپ کو بلا لیں، آپ آ ہی نہیں سکتے. یہ صرف ابا عبداللہ کا فضل اور کرم ہے کہ انہوں نے ایسے دن رکھ دیے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں ٹھہر ہی نہیں سکتے. یہ چیزوں کا مہینہ ہے اور آپ ان کی محبت میں، ان کی شفقت میں، ان کی اطاعت میں آپ چلے آئے. یا سب میں آج پورے زور لگاؤں گا کہ اپنے بچے تک اپنی باتوں کو پہنچائیں. تو یہ پہلا اسلام تھا جسے جناب ابراہیم و اسماعیل نے کہا، پھر جناب یوسف نے کہا توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. اے پروردگار جب میری وفات ہو رہی ہو تو بس تو مجھے اپنا مسلمان اٹھا دے. اس کا مطلب مسلمان جینا اور ہے، مسلمان مرنا اور ہے. مسلمان جینا اور ہے، مسلمان مرنا اور ہے. پتہ نہیں آپ سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے، لیکن میں اس بات کو ادھر ادھر کروں گا ضرور. بہت سے لوگ مسلمان جیے کافر مرے، بہت سے لوگ مسلمان جیے اور کافر مرے، بہت سے لوگ کافر جیے اور مسلمان مرے. ایک عجیب و غریب بات ہوتی ہے، ایک عجیب و غریب بات ہوتی ہے کہ انسان کی اپنی سعادت ہے. بہرحال قرآن مقدس کی ایک آیت سنیے، لا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. اب اگر دیکھیے خطابت تو اپنی جگہ ہے، خطابت تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن خطابت اپنی جگہ، محنت اپنی جگہ، جو میں محنت کر کے لایا وہ. اس آیت میں جو لا تموتن وانتم مسلمون کہا جا رہا ہے، اللہ کو کہنا کیا چاہیے تھا کہ تم جیو مسلمان ہو کر. اللہ کیا کہتا ہے؟ مرو مسلمان ہو کر. اس کا مطلب جیے چاہے کیسے، مرے مسلمان ہو کر. یہی تو ہوا. ایک اور حدیث سنا دوں، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو بھی مر رہا ہے محبت آل محمد پر. کہنا کیا چاہیے؟ جو جی رہا ہے. کہنا تو یہ چاہیے نا کہ جی رہا، یہ کیا مر رہا. اس کا مطلب جیو چاہے کیسے، مرو تو محبت لے کے مرو. جیو چاہے کیسے مرو تو اسلام لے کر مرو. اللہ نے کہا تم نہیں سمجھ رہے ہو. ہم جب یہ نہیں چاہتے کہ کوئی مسلمان مرے تو ہم یہ کیسے چاہیں گے کوئی بغیر اسلام کے جیے. جب ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بغیر محبت آل محمد کے مرے تو ہم یہ کب چاہیں گے کہ کوئی بغیر آل محمد کے جیے. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. کہ جو بھی مر رہا ہے وہ محبت آل محمد پر مر. وہ کون ہے؟ وہ شہید. چلیے آج میں اپنے موضوع کے اعتبار سے شروع کروں گا، اور شروع کرنے کے بعد بات کو تھوڑی سی دیر ہی میں تمام کر دوں گا، لیکن اس تھوڑی سی دیر میں ہی میری برسہ برس کی محنت آپ تک پہنچے. یہ میں دعوے سے کہتا ہوں. میرا موضوع کیا ہے؟ آل محمد سے محبت. کل تک میں نے آپ کو کیا بتایا کہ محبت کی دنیا کیا ہے کیا نہیں. آج سنیے، قل ان کنتم تحبون اللہ
फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। कुछ लोग आए और आकर रसूल अल्लाह से कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। कुरान मजीद की आयत आई, अगर तुम मोहब्बत के दावे में सच्चे हो तो हमारा इत्तबा करो। फत्तबिऊनी, मुझ पैगंबर का इत्तबा करो। युहब्बिकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। आज की मजलिस यादगार होने जा रही है। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। होना क्या चाहिए था? जब उन्होंने ये कहा था कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो फौरन बात हो जाती कि साहब बहुत अच्छी बात है, अल्लाह से मोहब्बत करते हो, मैं यही चाहता हूँ कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो। लेकिन रसूल इस्लाम ने कबूल नहीं की। रसूल इस्लाम ने कहा अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो ये बताओ कि पैगंबर का इत्तबा कितना करते हो। इसका मतलब ये कि मोहब्बत का दावा काम नहीं करेगा, पैगंबर का इत्तबा काम करेगा। जो पैगंबर की पैरवी नहीं करता और ये दावा करता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। लेकिन ये बात के सलवार भेजे और पीछे से आगे की तरफ आए, बिल्कुल बाकायदा बढ़ते हुए आए और सलवार पढ़ते हुए आए। 11 बज गए, 11:30 बजे तक फजाइल पढ़ूंगा। और उसके बाद मसाइल पढ़ूंगा। जितनी देर हो सके सुन लीजिएगा। एक लफ्ज कहा गया युहब्बिकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। इसका सरीही मतलब ये हुआ, देखिए अब मजलिस यहीं से बनेगी, वरना अगर ये छूट गया तो सब कुछ छूट जाएगा। इसका सरीही मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में गिरोह 2 हैं, इसमें 2 हैं, कबीले 2 हैं। नाम लेना ही बस मजलिस है। कुछ वो हैं जो खुदा से मोहब्बत करते हैं और कुछ वो हैं जिनसे, यही तो आज समझाना। आज तो सारे बुत गिर गिर के टूटेंगे। ये क्या होगा बनाना? कुछ वो हैं जो खुदा से मोहब्बत करते हैं और कुछ वो हैं जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। मैं बस कुछ नहीं चाहता, तुम क्यों झगड़े में पड़े हो यार? ये कादियानी है, ये गोरा है, ये इस्माइली है, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये हनफी है, ये मालिकी है, ये कादरी है, ये बोहरानी है। क्यों टेंशन ले रहे हो? क्यों शुगर बढ़ा रहे हो खामखा की? अरे दोनों में से एक बताओ, तुम उनमें से हो जो खुदा से मोहब्बत करते हैं या उनमें से हो जिनसे खुदा मोहब्बत करता है? क्यों कबीले बनाए बैठे हो खामखा के? वो बिदत के कबीले में बैठा है, वो सुन्नत की झोंपड़ी में बैठा है, वो वाजिब के कले में बैठा है, वो सीरत के नमूनों में बैठा है, वो खाली जमाल को देख रहा है, वो कमाल को देख रहा है। कोई बाल लिए बैठा है, कोई आन लिए बैठा है। ये क्यों टेंशन मोल ले रहे हो यार? मेरी भी जरूरत बढ़ा रहे हो, अपनी भी जरूरत बढ़ा रहे हो। कामा की बात तुम ये कहा मौलाना, ये लाइन क्या गलत है क्या? खुदा से मोहब्बत करते हैं, इस लाइन में क्या टेंशन है? ये जो हम रोजे रख रहे हैं खुदा से मोहब्बत में ही तो रख रहे हैं। ये जो इख्तिसारी बिरयानी बना दी, इसका क्या? ये बोर में किसी और मोहब्बत में बांट रहे हैं क्या? इतनी सारी बोटियां जो कुर्बान कर दी, ये किसी और? भाई मैंने कहा बात तो यार तुम्हारी भी सही है, ये सारे काम तो खुदा ही की मोहब्बत में हो रहे हैं। अब तक तो दुनिया इसी को चल रही है कि खुदा से मोहब्बत है, जब तो चल रही है। मगर मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें ये लाइन बहुत अच्छी लगती है? अगर खुदा से मोहब्बत वाली लाइन बहुत अच्छी है तो इसमें ये बिगड़े में कहां से आ गए? लाइन वो ढूंढो जिसमें एक भी खराब ना हो। बहुत तवज्जो देते रहिए। तो भाई जब तक तुमने ये कहा कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं सच बोलकर, हम भी समझे बहुत अच्छे होते हैं यार खुदा से मोहब्बत करने वाले। जब उन्होंने अदालत से काम लेके कहा कि खुदा से मोहब्बत करना, तो मैं भी लगा भाई बहुत अच्छे होते हैं यार खुदा से मोहब्बत करने वाले। लेकिन जब उसने झूठ बोलकर भी ये कहा कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं, नहीं समझे और कभी नहीं समझोगे।
میں تو جو کچھ کہنا تھا کہہ گیا. جب اس نے قتل کر کے یہی کہا کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں, نہیں سمجھے؟ جب اس نے خیمے جلا کے یہی کہا. اب اگر یہاں سے اور وہاں تک مجلس سننے کا حوصلہ ہے اور ایک خطیب کو نچوڑنے کا حوصلہ ہے تو جملہ سنیے گا. کربلا اسی آدھار پہ ہوئی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کون خدا سے محبت کرتا ہے, خدا کس سے محبت کرتا ہے. اسی آدھار پہ کربلا ہوئی. مولانا لائن تو بہت اچھی ہے, تم تو یار ہماری بریانی کوئی پیچھے ہٹائے تھے. یہ خیر, یہ خیرات, یہ اعوذ باللہ, یہ من الشیطان, یہ سب کیا ہے؟ تم نے تو خواہ کا جھنجھٹ بھی بولی. کیا مطلب خدا سے محبت کرنے میں؟ میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اس لائن میں رہتے رہتے تمہارا جی نہیں کو رہا ہے. تو بس دوسری لائن کون سی ہے؟ میں نے کہا سنو, جھوٹ بولا, چندہ کیا, رسید بھوک دھندا, یہ سارے کام اللہ کی محبت پر چل رہے تھے. اور میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں, تم انہیں تلاش مت کرو جو خدا سے محبت کرتے ہیں, انہیں ڈھونڈو جن سے, آج آپ کو زیادہ بولنا ہے, جن سے خدا محبت کرتے انہیں تلاش کرو یار. مولانا دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں فرق سمجھا دے رہا ہوں تمہیں اور تمہاری مرضی. جھوٹا ہو کر انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں, مگر خدا کسی جھوٹے کے لیے نہیں کہے گا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. خدا تمہیں سلامت رکھے, پروردگار تمہیں قائم و دائم رکھے. اب مسلسل جملے سنیے گا. ایک عیبدار یہ کہہ سکتا ہے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں, خدا کسی عیبدار کے لیے نہیں کہے گا. ایک قاتل یہ کہہ سکتا ہے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں, خدا کسی قاتل کے لیے. ایک ظالم یہ کہہ سکتا ہے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں, لیکن خدا کسی ظالم کے لیے. تو انہیں ڈھونڈو جن سے خدا محبت کرتا ہے, انہیں چھوڑو جو خدا سے محبت کے نام پہ تمہیں صبح شام دھوکہ دے رہے ہیں. ہم خدا سے محبت کرتے ہیں. اچھا صاحب, آپ خدا سے محبت کرتے تو ہم کیا کریں؟ کیا چندہ دو؟ تم بھی محبت کرتا, میں بھی محبت کرتا, تو میں چندہ تجھے کیوں دوں؟ تم جانتے نہیں نا ہم عبادت گزار ہیں. خدا کی قسم, اسلام کا مذاق اڑانا ہے, اسلام کا مذاق اڑانا ہے. جب کسی ایک چیز کو اسلام کہا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے مجھے جیسے دنیا کو دھوکہ دیا جائے. اسی لیے آدمی صورت اسلام کی بنا کر سب سے بڑا دھوکہ دے گا. اب میں کہوں بھی تو کیسے کہوں, مجھے ایسا بھی ڈر بھی لگتا ہے کبھی کبھی کہ یار خطرات پیدا ہو جائیں. اتنا گر گیا ہے اسلام, اتنا گرا دیا ہے مسلمانوں نے اسلام کو کہ آج کی ڈیٹ میں یہ فرق پہچانا جا رہا ہے کہ کس کا لباس اونچا ہے, کس کا لباس نیچا ہے. لباس کی اونچائی سے اسلام پہچانا جائے گا کہ کردار کی اونچائی سے اسلام پہچانا جائے گا؟ آپ بیدار نہیں تھے اس جملے میں. یہ کیسے کہہ رہے ہو یار اس کا لباس, یہ دیکھو کردار کس کا اونچا ہے. اسلام ظاہر کو نہیں دیکھتا, باطن کو دیکھتا ہے. اسلام صورت کو نہیں دیکھتا, سیرت کو دیکھتا ہے. اسلام لباس کو نہیں دیکھتا, کردار کو دیکھتا ہے. تم کدھر جا رہے ہو؟ تم نے ایک پیمانہ بنایا, ہم ایک پیمانہ دے رہے ہیں. انہیں ڈھونڈو جن سے خدا محبت کرتا. انہیں کیوں تلاش کر رہا ہو بھائی جو خدا سے محبت کرتے ہیں؟ دیکھیے اب میرے جملہ یاد آ گیا, پتہ نہیں یہ نکل جاتا, اور نکل جاتا تو بہت برا ہو جاتا. جب تک آپ یہ سوچتے رہو گے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں, آپ وہ کرو گے جو آپ چاہتے ہو. مجلس تو ہو گئی ہے, مجلس تو ہو گئی ہے, مجلس تو ہو گئی ہے اس جملے میں. جب تک آپ یہ سوچتے رہو گے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں, آپ وہ کرو گے جو آپ چاہتے ہو. جس دن آپ یہ سوچنے لگے کہ خدا ہم سے محبت کرے, اب آپ وہ کرو گے جو خدا چاہتا ہے. آپ خدا سے محبت کرتے ہو, کپڑے وہ پہنو گے جو آپ چاہتے ہو. آپ خدا سے محبت کرتے ہو, وہ کلر استعمال کر لو گے جو آپ چاہتے ہو. لیکن جس دن آپ یہ سوچنے لگے کہ خدا مجھ سے محبت کرے, تو کپڑے وہ پہنو گے جو خدا چاہتا ہے.
وہ کارنامے کرو گے جو خدا چاہتا ہے. تو یہ لائن فائدہ نہیں دے گی کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں. یہ لائن فائدہ دے گی کہ خدا مجھ سے محبت کرے. آپ ان میں سے مت بنو جو خدا سے محبت کرتے, آپ ان میں سے بنو جن سے خدا محبت کرتے. مولانا کچھ ہے بھی ایسے ہی. میں نے کہا یار یہ بات تمہاری سچی ہے. پہلے میں وہ بتا دوں کہ ہمارا غلط استعمال اسلام میں کیا ہوا, اور اگر میں نے وہ نہیں بتایا تو بات بگڑ جائے گی. اگر میں آپ میں سے کسی آدمی سے پوچھوں کہ بھئی تم میں سب سے خوبصورت بیوٹیفل مین کون ہے, تو تم کہو گے کہ مولانا ہینڈسم بیوٹیفل آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پورے قواعد اس کی پوری توانائی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. ہاتھ پیر آنکھ ناک کان جو بالکل تناسب کے ساتھ بڑھیں تو خوبصورت ہے. لیکن اگر ایک ہاتھ زیادہ بڑھ گیا اور ایک ہاتھ زیادہ گھٹ گیا تو یہ آدمی کیا ہوا؟ اسے اردو زبان میں لولا کہتے ہیں. ایک ٹانگ بڑھ گئی اور ایک ٹانگ گھٹ گئی اسے اردو زبان میں لنگڑا کہتے ہیں. ایک آنکھ بڑھ گئی اور ایک آنکھ گھٹ گئی اسے اردو زبان میں کانا کہتے ہیں. متوجہ ہیں آپ؟ میں آپ سے یہی اپیل کرنے آیا ہوں اس پوری مجلس میں, اور یہ بات میری یاد رہ جانی چاہیے آپ کو. آپ جب یہ دیکھتے ہو کہ ایک عبادت گزار کھڑا ہے تو کیا آپ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ جتنا بڑا عبادت گزار ہے کیا اتنا ہی بڑا امانت والا بھی ہے؟ متوجہ رہیے گا, متوجہ رہیے گا. کیا یہ جتنا بڑا مقدس بن رہا ہے کیا اتنا ہی بڑا سچا بھی ہے؟ کیا اتنا ہی بڑا امانت گزار بھی ہے, اتنا ہی بڑا شرافت بھی ہے, اتنی بڑی طہارت بھی ہے, اتنا ہی بڑا شجاعت بھی ہے؟ صرف ایک چیز نماز پڑھ لی اور بہت بڑا سارا دین ہے کیا نماز پڑھنا؟ سارا مذہب ہے کیا نماز پڑھنا؟ اس میں یہ دیکھو شرافت کتنی ہے, اس میں یہ دیکھو طہارت کتنی ہے, اس میں یہ دیکھو شجاعت کتنی ہے. شاید اسی لیے اہل بیت کو اللہ ہر میدان میں لے کے گیا اور انہوں نے بھی دکھلایا. جب تلوار کا وقت آیا تو تلوار کو دکھلایا, جب کردار کا وقت آیا تو کردار کو دکھلایا. نہیں, میں جملہ پڑھ نہیں سکا, تم سن نہیں سکے. انہوں نے چادر میں آ کے بتایا طہارت کیسی ہے, مباہلے میں جا کے بتایا صداقت کیسی ہے. یہ آدمی جو تمہارے سامنے داڑھی سے سجا ہوا کھڑا ہے, نماز بہت زیادہ پڑھتا ہے, جھوٹ بہت زیادہ بولتا ہے, جس کی عبادت بڑی ہوئی ہو اور جھوٹ, جس کی عبادت بہت لمبی اور جھوٹ بہت چھوٹا, سچ بہت چھوٹا, صداقت بہت چھوٹی, یہ مومن نہیں ہے. یہ ایک لنگڑا دیندار ہے جو صحن میں ٹہل رہا ہے اور ہمیں دھوکہ دے رہا ہے, ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. میں یہی کہنے آیا ہوں آپ سے, یہی کہنے آیا ہوں آپ سے کہ عیب ان میں ہوتے ہیں جو خدا سے محبت کرتے ہیں. ان میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا جن سے خدا محبت کرتا. اب اگر تم نے مجلس سن ہی لی ہے اور میں باقاعدہ خرچ ہو چکا ہوں تو ایک آیت سنیے اور یہیں سے مجلس اپنے اختتام کی طرف کو چلے گی, بشرطے کہ آپ جاگتے رہیں. آیت نہیں, آیت جب آیت سے چشمہ ہوتی ہے تو تحفہ ہو جاتی ہے. تحفہ سنیں. من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. تم میں ارتداد دین کا اگر مرض پیدا ہو گیا تو اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے سارے افراد کو خدا چاہتا ہے. لطف لیجیے گا, لطف لیجیے گا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جس کے سارے افراد کو خدا چاہتا ہے. تو تلاش کرو وہ قوم کون سی ہے. قوم 3 4 5 آدمی کو تو نہیں کہتے, تو کم سے کم 10-12 تو ایسے ہوں جنہیں دکھلا کے یہ کہا جا سکے کہ یہ ہے وہ جن سے خدا محبت کرتا ہے. اب آپ بیدار نہ ہوں تو میں کیا کروں. 10-12 تو آپ کے پاس ایسے ہونے چاہیے جنہیں دکھلا کے یہ کہا جا سکے کہ صاحب یہ لوگ ہیں جن سے خدا محبت کرتا ہے. جتنے لوگ ملے, ہم مسجد میں پہنچے, ہم نے کہا بھائی آپ کون ہیں؟ کہا وہ جو خدا سے محبت کرتے ہیں. میں نے کہا وہ کہاں ہیں؟ کہا مولانا جماعت کی تو چھوڑو, امیر جماعت بھی یہی کہہ رہا ہے.
کہ ہم بھی وہی ہیں جو خدا سے محبت کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی مجھے وہ چاہیے جن سے خدا محبت کرتا ہے. تو کہا مولانا ڈھونڈو. میں نے کہا مجھے کہیں نہ ملے تو مدینے والے کے ہاں جاؤ. وہاں سے تو کوئی جھولی بھر کے ہی آتی ہے نا, وہاں سے تو خالی ہاتھ آتے ہی نہیں. میں نے بھی جا کے دستک دے دی. اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے کہا انڈین فقیر. کہا کیوں آیا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے سنا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا. کہا بالکل ہیں. تو میں نے کہا بتائیے کون ہے؟ کہا گھر میں مت پوچھ, یہاں مصداق بدل دیے جاتے ہیں. اب میں ساری اردو تو نہیں پڑھوں, یہاں مصداق بدل دیے جاتے ہیں. تو میں نے کہا آپ گلی میں آ کے بتا دیجئے, کہ یہاں روایتوں کا جال بن جاتا ہے. اگر تم میری ذاکری کے اعتبار سے پوچھنا چاہتے ہو تو 25% نمبر ہیں, 50 بھی نہیں ہے. 50 جب ملتے جب آپ اس روایتوں کے جال میں گرفتار ہو جاتے. اب جو جملہ آ رہا ہے وہ مجھ سے کھلوانے کی کوشش نہ کیجیے. تو میں نے کہا حضور مسجد میں آ کے بتا دیجیے گا. کہ مسجد میں کوئی بھی یہ کہہ دے گا میرے لیے کہا تھا. کوئی بھی آدمی یہ کہہ دے گا کہ میرے لیے کہا تھا, پھر کیا کر لے گا؟ تو میں نے کہا حضور بتائیں گے کہاں؟ کہ 39 دن تک 39 دن تک جب علم جاتا رہے گا اور آتا رہے گا, میڈیا بیدار ہو چکا ہوگا, یہودی اور مسلمان دونوں ہوشیار ہو چکے ہوں گے. جب 40واں دن آئے گا پھر کہوں گا کہ کل میں علم اسے دوں گا جسے خدا چاہتا ہے. بیدار ہو چکے. پوری حدیث سنانے میں مزہ آئے. لَوْتَيَنَّ رَأَيْتَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَيُحِبُّ الرَّسُولَ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيُحِبُّهُ الرَّسُولُ. کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. جب کرار کہہ دیا تھا تو غیر فرار کیوں؟ جب کرار کہہ دیا تھا تو غیر فرار کیوں؟ مسئلہ یہ تھا کہ کرار کہہ کے غیر فرار اس لیے کہا تھا کہ نہ یہ بھاگے گا نہ اس کی نسل بھاگے گی. نہ یہ بھاگے گا آج ہندوستان کے ایک بہت بڑے مولانا کا فون آیا. کیسا چل رہا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے پہلی مرتبہ یار ایسا مجمع دیکھا جس میں 2-4 ہاتھوں کی بھی گنجائش نہیں ہوتی, 2-4 ہاتھ بھی نیچے نہیں بستے, سب ایک ساتھ ہاتھ اٹھاتے. بولے کیا بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا سارے کے سارے ایک ساتھ ہاتھ اٹھاتے. اور یہ معیار سماعت مجھے بہت کم ملا. چونکہ اکثر لوگوں کو اسٹیج پہ آپ نے شکایت کرتے سنا ہی ہوگا کہ بھئی یہ سائڈ وہ سائڈ, پیچھے والے آگے والے, اور وہ اردو میں کہتے ہیں میمنا میسرا. مگر یہ وہ درگاہ ہے سید کی جہاں میمنا بھی ایک ہے میسرا بھی ایک. یہ سید کی ایسی بات ہے کہ اس میں میمنا میسرا قلبی سب ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں, سب کے حالات ایک جیسے ہوتے ہیں, اور جس بات کو اٹھنا ہوتا ہے اٹھتے اور اٹھتے ہی چلے جاتے ہیں. تو بولے یار تعجب کی بات ہے. میں نے کہا تعجب کی بات نہیں ہے, یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے ایسی مجلس کا ماحول بنا رکھا ہے کہ کم کو بھی زیادہ دکھائی دے رہے ہیں. وہ تو اچھا ہوا کہ سوشل میڈیا نہیں ہے, ورنہ اس اشرے کو صدیوں کی تاریخیں لگ جاتی ہیں. کہ صاحب کیسا اشرا ہو رہا ہے, کیسا اشرا ہو رہا ہے, گونجتا ہی اشرا. تو اچھا ہے کہ موبائل بہت کم ہے, ورنہ آج کل تو کیا ہے کہ اگر آدمی کو ایک بھی دانت مل گئی تو وہ بھی موبائل پہ ہے.
ایک ہاتھ اٹھ گیا تو وہ بھی موبائل پہ ہے. آج کل تو مولوی اپنا چہرہ بناتے اپنا ہی موبائل دوسروں کو دے دیتا تھا کہ میرے فوٹو کھینچو. اور کمال کی بات یہ کہ اس کے فوٹو کوئی دوسرا نہیں ڈالنا ہوتا, اپنی ٹویٹر پہ خود ہی. ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ایک صاحب نے امامہ پہن کے ایک دیگ کا فوٹو کھنچوایا. میں نے آج 4 دیگوں کے ساتھ فوٹو کھنچوا کے ڈالا. میں نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے, ایک دیگ میں تم ناچے پھر رہے ہو, یہاں دیکھ اتنی دیگ رکھی. ایک تلوار پڑھ دے محمد والے محمد. یہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تب, نعرہ بولتے ہیں تب, اگر خطیب بوڑھا ہو تو بے ہوش ہو سکتا ہے. قسم خدا کی اتنی داد ملتی ہے کہ اگر خطیب بوڑھا ہوگا تو بے ہوش ہو جائے گا, طاقت اتنی لگا دے گا. یہ ہوتا ہے بھائی, اگر آپ کو کسی خطابت کو رشوت دینی ہے تو دم دے دو زوردار, وہ بیچارہ پورا دم لگا دے, اور دم لگا کے چاہے اگلے دن مجلس ہی نہ پڑھتا. ایک سلوات پڑھ دے محمد والے میں نے اس سے پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ بھائی نعرہ ضرور بولا کرو, اس لیے کہ نعرہ تمہاری پہچان ہے. آج میں اس کو اور تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں. خالی پہچان نہیں ہے, نعرہ یہ بتاتا ہے کہ قوم کون سی ہے. سنیے گا آپ بڑے غور سے سنیے, یہ قوم کون سی ہے جو نعرہ لگا رہی ہے. مثال کے طور پر آپ نے پہلا نعرہ آپ کے یہاں لگتا ہے نعرہ تکبیر, جواب کیا آتا ہے اللہ اکبر. جیسے ہی آپ کہتے ہو اللہ اکبر, سامنے والا لکھتا ہے کہ اس مجمع میں کوئی مشرک نہیں ہے. ایک نعرہ بھائی ظاہر سی بات ہے, شرک والا جو شرک والا ہو وہی تو نعرہ تکبیر کا جواب یا اللہ نہیں دے گا. مشرک کیوں یا اللہ کے جواب میں, نعرہ تکبیر کے جواب میں یا اللہ کہنے لگا ہے, مشرک تو کہے گا ہی. اور دوسرا نعرہ آپ کیا لگاتے ہو, نعرہ رسالت. جواب کیا آتا ہے یا رسول اللہ. اعلان ہوتا ہے اس مجمع میں کوئی کافر نہیں ہے. اب تیسرا بہت خطرناک, تیسرا نعرہ کیا آتا ہے نعرہ حیدری. جواب کیا آتا ہے یا علی. پتہ چلتا ہے اس مجمع میں کوئی منافق ہے. طریقہ ہوتا ہے. امام خمینی سے پوچھا کہ یہ قوم نعرہ کیوں بولتی؟ انہوں نے کہا ہمارے 2 دشمن, ایک دشمن وہ ہے جو باہر کا ہے اور ایک دشمن وہ ہے جو اندر کا ہے. اور دونوں کی جو ترکیب بتائی وہ بڑے مدد کی. یعنی کہ اندر کے دشمن کو نعرہ حیدری مار دیتا ہے, اندر کے دشمن, دیکھو دوسرا جملہ بہت اچھا ہے, اندر کے دشمن کو نعرہ حیدری مار دیتا ہے اور باہر کے دشمن کو نعرہ علی مار دیتا ہے. باہر کے دشمن کے لیے نعرہ علی ہے اور اندر کے دشمن کے لیے نعرہ حیدری. بہرحال تو آپ حضرات جس زاویہ نظر پہ آج میں بول رہا ہوں, میں اس کے ذریعے سے یہ اپیل کر رہا ہوں. تمہیں ایسے تو بہت سارے ملیں گے جو خدا سے محبت کرتے ہیں, لیکن جب بات خیبر تک آئی تو کہا غیر و فرا انعمت علیہم غیر المغضوب. اب میں ترجمہ کروں گا, جن کے اوپر تو نے نعمت نازل کی ہے اور جن پر کبھی غضب نہیں کیا.
کے اوپر تو نے نعمت نازل کی ہے اور کبھی غضب نازل نہیں کیا. لو تیرنا رایتا غدن رجلن کرارن غیر فرار، جو کرار ہے اور کبھی نہیں بھاگا. غیر کا مطلب کبھی نہیں بھاگا. تو 39 دن تک جب میڈیا تیز ہو چکا تھا، حالات نظر آ رہے تھے، تب اللہ کا رسول کہہ رہا تھا کل میں علم اسے دوں گا جسے اللہ چاہتا ہے اور اس کا رسول چاہتا ہے، اور وہ اللہ کو چاہتا ہے اور اس کے رسول کو چاہتا ہے. یعنی یہاں گہری محبت نہیں ہے. اور میں گیا انڈین آدمی دوڑ کے گیا حضرت علی کے پاس، حضور سرکار. کہو بھائی بڑے ہانپ رہے ہو یار، کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا جی میں آپ کو چاہوں گا. چاہے بھائی، اگر تجھے چاہنے ہے تو میں کون ہوں روکنے والا؟ لیکن ایک بات بتا، مجھے بھی کیوں چاہے گا؟ میں نے کہا جی سب وہ ہیں جو خدا کو چاہتے ہیں اور آپ وہ ہیں جسے خدا چاہتا. کہ اس میں کیا فرق ہوا؟ میں نے کہا اس میں فرق یہ ہے کہ جو خدا کو چاہتے ہیں ان میں عیب ہو سکتا ہے، آپ میں تو عیب ہی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ آپ کو خدا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی دیکھیے شوق سے مجھے چاہ، جتنا چاہنا ہو مجھے چاہ، میں علی ہوں، علی میں مطلوب کل طالب ہوں، میں غالب کل غالب ہوں، جتنا تجھے چاہنا ہو چاہ. مگر ایک بات سن، میں کبھی گھر سے سج کے نہیں آؤں گا کہ آج مجھے آدمی مانے گا. تجھے گھر سے سج کے آنا پڑے گا مجھے ماننے کے لیے. کیا جملہ ہے، کیا جملہ ہے جو آ گیا ہے. اگر آپ سن ہی رہے ہیں اور لطف لے رہے ہیں تو اس کا لطف لیجئے گا. میں منوانے کے لیے سچ کر نہیں آؤں گا، تجھے ماننے کے لیے سچ کر آنا پڑے گا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ تجھے تیاری کرنی پڑے گی اگر مجھے چاہنا ہے، اس لیے کہ ہر آدمی مجھے چاہ نہیں سکتا. میں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ سن، اگر مجھے امیر ماننا ہے تو مومن بننا پڑے گا، اگر مجھے امام ماننا ہے تو متقی بننا پڑے گا. اس لیے کہ میں امیر ہوں مگر مومنین کا، میں امام ہوں مگر متقین کا. میں نے کہا جی کچھ بھی ہو ہم تو آپ ہی پوچھائیں. کہا ٹھیک ہے اوکے. ہاتھ اٹھایا، پیار کیا. مگر میرے ذہن میں ٹینشن آ گئی، یار یہ تو ایک ہی ہے اور قرآن نے تو یوں کہا پوری قوم ہے، تو میں اس ایک کا کیا کروں گا؟ اگر انڈیا جا کے میں نے بتا بھی دیا کہ بھائی میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کو اللہ چاہتا ہے، تو انڈیا والے کہیں گے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے پوری قوم ہے، یا تو اسی ایک کو پوری قوم مان لوں. جیسے ہی ذہن میں یہ بات آئی میں واپس رسول اللہ کے پاس، سرکار حضور تاجدار طہا. کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور یہ تو ایک ہی ہے جسے خدا چاہتا ہے، اور کہاں ہے؟ تو انہوں نے منہ پھیر دیا. اچھا میں انڈین آدمی ترکیب جانتا ہوں اپنا کام کیسے کرائے گا. انہوں نے ادھر سے منہ پھیرا، میں ادھر آ گیا. انہوں نے پھر منہ ادھر کو پھیر لی، میں پھر ادھر آ گیا. میں نے کہا کیا بات ہے، مدینے سے یہاں تک تو گلے لگاتے چلے آئے، یہاں میں اوروں کا پتہ پوچھ رہا ہوں کہ تو غلط جگہ آ گیا. اب جملہ ہی جملہ ہے اور اس کے بعد گونج ہی گونج. میں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ جب میں نے تجھے اس کے حوالے کر دیا تھا تو واپس کیوں آیا؟ نہیں، میرا مجمع سمجھا ہی نہیں. جب میں نے تجھے اس کے حوالہ کر دیا تھا تو میرے پاس کیوں آیا؟ میں نے کہا حضور کھل کے بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. کہ ایک کا پتہ میں نے بتایا ہے، باقی کا پتہ وہ بتائے گا. کتابیں بھی پیچھے ہیں اس جملے میں، باقی کا پتہ وہ بتائے گا. تو میں نے کہا سرکار یوں کہیے نا کہ سن میرا کام ہے غدیر تک، اس کے بعد میں چپ ہو جاؤں گا، تم بولتے رہو گے. میرا کام ہے غدیر تک، اس کا کام ہے قیامت تک. میں تو علی کو غدیر تک پہنچانے کے لیے آیا تھا، قیامت تک کی ذمہ داری. لوگ یہ کہتے ہیں علی کو مولا بنایا، دوست بنایا،
ناصر بنایا، مددگار بنایا، مولا کے یہ مانا، مولا کے وہ مانا، کچھ بھی مانا نہیں ہے. غدیر کے منبر پہ دو مولا گئے تھے. غدیر کے منبر پہ دو مولا گئے تھے، پھر اس کے بعد دو مولوی بھی کبھی منبر پہ نہیں. ایک منبر پہ دو سردار، ایک منبر پہ دو ذمہ دار، ایک سردار نبوت، دوسرا سردار امامت. تم پتہ نہیں کیسے سن رہے ہو، کیسے سنو گے، یا تو تم تھک گئے یا میں تھک گیا. آج یہی ہونی ہے، متوجہ رہیے گا. ایک ہی منبر پہ دو سردار، ایک نبوت کا سردار، ایک امامت کا سردار. دو زمانوں کا سنگم ہوا تھا غدیر میں. رسول منبر پہ یہ کہنے کے لیے گئے تھے کہ آج تک کا ذمہ دار میں ہوں اور قیامت تک کا ذمہ دار یہ ہے. یہ کہنے گئے تھے. میں نے کہا جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، یہ تو میں ہی غلط جگہ آ گئی. چلو چلو. اور جیسے ہی میں علی کی طرف کو چلا، علی ہنسنے لگے. میں نے کہا حضور میری تو ویسی بٹی پلیتی ہو کے آئی اور آپ ہیں کہ ہنس رہے ہیں. کہا مجھے تو پتا تھا کہ تم یہیں آئے گا، تم مجلس سننے کے موڈ میں ہو. اس مجلس کا سب سے بڑا جملہ آ رہا ہے کہ تم نے سن لیا. کہا مجھے تو پتا تھا کہ تم واپس آئے گا. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا تھا کہ میں واپس آؤں گا؟ کہا سن، جو ہمیں چھوڑ کے جاتا ہے رسول اسے منہ نہیں لگاتا. رسول سے منہ نہیں لگاتا. تو میں نے کہا سرکار میں تو وہ غلطی پھر نہیں کرنا چاہتا. بولے کون سی؟ میں نے کہا میں انہیں چھوڑ دیا، اب میں آپ کو نہیں چھوڑوں. یہ بتائیے اور کہاں ہے؟ اچھا تو دیکھ سن، میں آخر کہیں کا تو ہوں گا، کوئی تو میرا ہوگا. اگر تجھے وہ چاہیے جن سے خدا محبت کرتا تو میرے ساتھ ساتھ. میں نے کہا چلیے. جیسے ہی وہ چلے میں نے دیکھا اللہ نے قیامت اس کے قدم اٹھتے تھے اور زمین اور آسمان اس کی طرف دیکھتے تھے. وہ چلتا تھا اور رفتار اور شریعت اس کو قربان ہوتی تھی. اس کے قدم اٹھتے تھے، عفت اس کے تلوے مسلتے تھے. چلتا تھا اور بے نیازی اس پہ پھول برساتی تھی. وہ پیچھے کی طرف پلٹ کے دیکھ ہی نہیں رہا تھا. میں نے کہا حضور آپ چلے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے کی طرف نہیں پلٹتے، کبھی پلٹ کے نہیں دیکھتے، کیا تم پاگل ہے کیا؟ میں کبھی نہیں دیکھوں گا. میں نے کہا کیوں نہیں دیکھوں گا؟ کہ میں محتاج کائنات نہیں ہوں، مولا کائنات. میں نے کہا ہم بھی تو پیچھے چل رہے ہیں. کیا چلتا رہے، لیکن اب سوال مت کرنا. ہندوستانی ٹرٹل بہت کرتے ہیں، انہیں بڑی عادت ہوتی ہے یہ کیا وہ کیا. ارے تم میرے پیچھے چل رہا ہے یہی کافی ہے. میرے پیچھے چل رہا ہے یہی کافی ہے. اب تو ہاں یہ کیا ہے وہ کیا ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ یہ کیا کفایت ہے کہ میں آپ کے پیچھے چل رہا ہوں؟ تو کیا سمجھ رہا ہے تو اکیلا چل رہا ہے کیا میرے پیچھے؟
پتہ نہیں آپ کتنی ہمت رکھتے ہو اور کتنی ہمت نہیں رکھتے مجھے نہیں معلوم. تو میں نے کہا کیا مطلب کوئی اور بھی چل رہا ہے کیا؟ یہی تو تیرا وہم ہے کہ خالی تو ہی چل رہا ہے میرے پیچھے. سن، شریعت میرے پیچھے چل رہی ہے، طہارت میرے پیچھے چل رہی ہے، آیت میرے پیچھے چل رہی ہے، نظام میرے پیچھے چل رہا ہے. حد یہ ہو گئی کہ حق میرے پیچھے چل رہا ہے. میں نے کہا کیا کہا؟ حق آپ کے پیچھے چل رہا ہے. رسول کی حدیث نہیں سنی کرتے ہیں؟ میں نے کہا وہ کون سی حدیث ہے؟ اللہم ادری الحق حیثما دا، پروردگار حق کو ادھر ادھر پھیر دے جدھر جدھر علی پھرے. میں نے کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہ سن، جو حق کے پیچھے چلے وہ امام ہے، جس کے پیچھے حق چلے وہ امام ہے. جو حق کے پیچھے چلے وہ عوام ہے اور جس کے پیچھے حق چلے. اور میں نے کہا یہ تو یار سجدے شکر کی ضرورت پڑ گئی. میں فوراً سجدے میں. یہ کیا وقت ہے تو سجدے میں کیوں گر گیا؟ میں نے کہا میں تو سجدے میں اس لیے گرا کہ مجھے تو اب پتہ چلا کہ جہاں حق چل رہا ہے وہیں میں چل رہا ہوں. جب علی کے پیچھے ہی حق چلتا ہے تو پھر میں بھی وہیں چل رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے چپ چاپ چلتے رہو. میں کہا جی بالکل، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. بولے وہ کیا؟ میں نے کہا آپ نے کہا کہ میں مولائے کائنات ہوں، میں محتاج کائنات نہیں، اور اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں جو محتاج کائنات کا. کیا کہنا چاہ رہا؟ جو بھی دنیا میں آیا وہ کسی نہ کسی طرح دنیا کا محتاج تو ہے. میں تیری دنیا کا محتاج نہیں ہوں ایک لمحے کے لیے. میں نے کہا نہیں، محتاج تو سب ہیں تھوڑے تھوڑے. کوئی کسی چیز کا محتاج، کوئی کسی چیز کا محتاج. ہو سکتا ہے آپ دولت کے محتاج نہ ہوں، ہو سکتا ہے آپ ثروت کے محتاج نہ ہوں، لیکن کچھ تو محتاجی ہے. بولے کیا ہے؟ میں نے کہا پہلی محتاجی تو یہی ہے کہ آپ کی ماں آپ کو کعبے پہ لے کے گئی. تو عجیب، کیا میں کعبے اس لیے گیا تھا کہ مجھے کعبے کی ضرورت تھی؟ تو میں نے کہا پھر آپ کیوں گئے تھے اگر ایسا نہیں تھا؟ کہا سن، میری ماں مجھ سے پہلے 3 بچوں کو جنم دے چکی، تعلیم، عقیل، جعفر، اور یہ سارے کے سارے مجھ سے 10-10 سال بڑے تھے. میں جناب طالب سے 30 سال چھوٹا تھا. جو ماں بچوں کو 3 بچوں کو جنم اپنے گھر میں دے چکی تھی، کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ 4تھے بچے کو لے کر جائے؟ اس کا مطلب یہ کہ میری ماں عادتاً نہیں جا رہی تھی، کسی کے بلانے پہ جا رہی تھی. میں نے کہا میں نہیں سمجھا کہ کسی بلانے پہ جا رہی تھی. کہا میں کعبے کا محتاج نہیں ہوں، کعبہ میرا محتاج ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا اگر میں کعبے جاتا تو میرا باپ متولی تھا، میری ماں گھر سے چابی لیتی، دروازہ کھول کے جاتی، دیوار میں در نہ بنتا. تو میں نے کہا اوہو، یہ دیوار کا در اس لیے بنا تھا کہ آپ کو خدا بلانا تھا؟ کہا بالکل، میں محتاج کعبہ نہیں تھا. تو میں نے کہا کیوں محتاج کعبہ نہیں تھے؟ کہا سن، حسن ازل نے یہ طے کر دیا تھا کہ میں جب بھی پیدا ہوں گا کعبے میں پیدا ہوں گا. احسان مان میری ماں کا کہ میری ماں کعبے میں آ گئی، ورنہ میں جہاں پیدا ہوتا کعبہ وہی. بہت سے لوگ اس دنیا میں اس بات کا بھی انکار کرنے پہ تلے ہوئے کہ کعبے میں نہیں پیدا ہوئے. ظاہر سی بات ہے جنہیں اپنی جائے پیدائش معلوم ہی نہیں ہے، اور پھر علی کا مقابلہ ہی کہاں سے آئے گا بھائی؟ علی کا مقابلہ بھی کہاں سے آ سکتا ہے؟ کون سی جائے پیدائش ایسی ہے جو کسی محترم کے لیے ڈھونڈی جائے، کسی محترم کے لیے ڈھونڈی جائے؟ لیکن میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ علی کون تھا؟ یہ کوئی رباعی یہ بھی یاد نہیں آ رہی ہے. یا علی کون تھا ایسا محترم تیرے سوا جس کو کعبے میں خدا دیتا جنم تیرے سوا؟ لیکن یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ ہم یہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا مولا یہ تو میری سمجھ میں آیا کہ آپ محتاج کعبہ نہیں. بالکل نہیں.
مجھے لگ رہا ہے بہت سے لوگوں کا کھانا ہضم ہو گیا، انہیں نیند آنے لگی۔ اور ایک ہی چیز جگاتی ہے بس، اور سلوات ہی کی مدد ہوتی ہے جو جگاتی ہے۔ لیکن اگر یہ بات یہاں نہیں کہہ سکا تو پھر پورا رشتے میں نہیں ہے۔ تو مولا یہ بتائیے کہ آپ ہیں کون؟ تو بتا میں کون ہوں؟ میں نے کہا مولود کعبہ۔ پاگل ہے کیا؟ مولود کعبہ ہونے سے کیا میری فضیلت بڑھ گئی؟ یہ نعرہ تو میرے حق میں لگا رہا ہے کہ کعبے کے حق میں لگا رہا ہے؟ ارے کعبے کی عزت بڑھی ہے میرے پیدا ہونے سے، میری عزت نہیں بڑھی کعبے میں پیدا ہونے سے۔ یہ نعرہ ہی تو عجیب لگا رہا ہے مولود کعبہ۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ تو مجھے یہیں سے جانتا ہے کیا؟ مولود کعبہ، ظاہر سی بات ہے، میں نے تاریخ کی کتابیں پڑھی، مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا کون ہے؟ تو کہا پھر اتنا جانتا ہے؟ میں نے کہا میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ کعبے میں پیدا ہوئے، مسجد میں شہادت۔ بولے کیا ٹینشن ہے، اس کا مطلب تو مجھے جانتا ہی نہیں۔ میں نے کہا پھر کوئی مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے کیا؟ تو حضرت نے فرمایا جبریل سے اسے بتا میں کون ہوں۔ جبریل سے کہا اسے بتا میں کون ہوں۔ جبریل نے کہا سن، ایک دن اللہ نے مجھ سے پوچھا تھا تو کون ہے، میں کون ہوں، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ تو ہے، میں ہوں۔ اس وقت میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں۔ جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ تو ہے، میں ہوں، تو میں بات بگڑتی جا رہی تھی۔ اچانک سے پردے سے یہی آیا اور اس نے کہا انت رب جلیل۔ اے جبریل کہہ دے کہ تو رب جلیل ہے اور میں اب ذلیل ہوں۔ سن یہی تھا۔ میں نے کہا عالم نور میں، اور یہ مجھ سے سوال ہوا تھا برسوں پہلے۔ اوہو، میں نے کہا جبریل تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا سن بھائی، جہاں سے تو جانتا تھا تو نے بتا دیا، جہاں سے میں جانتا تھا کیا جملہ نہیں ہے؟ جتنا میں اور آپ جانتے ہیں۔ اب جملہ سنیے، وہ جو میری ذاکری کا سب سے حسین اور سنہرا جملہ ہو سکتا۔ میں اسی مزاج کا آدمی ہوں جس جملے کو جو کہہ رہا ہوں۔ ہم اور آپ جتنا بھی علی کو جانتے ہیں، ہم عالم ظہور کی کرامات ہی سے متصف ہیں بس۔ ابھی عالم نور کی تو علی کی عمر بھی نہیں جانتے۔ ابھی کشف و حجائب کے واقعات تو ہم نہیں جانتے۔ ہم نے تو جتنے قصے سنے ہیں وہ ان جنگوں کے ہیں۔ اور جب حضرت علی کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہزار ہزار آدم اور ہر آدم کے ساتھ میں، ہزار ہزار عالم اور ہر عالم کے ساتھ میں، اس وقت کیا کرو گے جی؟ اس وقت تو بڑا معاملہ خراب ہو جائے جب ساری دنیا محو حیرت رہ جائے گی۔ بہرحال میں نے کہا کہ مجھے تو اس سے کوئی لینا دینا ہے نہیں، آپ تو یہ بتائیے اور کہاں جن سے خدا محبت کرتا ہے؟ چل میرے ساتھ گئے اور ایک جگہ پیچھے آگے مت بڑھنا۔ ارے میں نے کہا یہ کون سی جگہ آگے؟ ابھی جب تو کہہ رہے تھے آگے بڑھو، ابھی کہہ رہے پیچھے۔ کا دیکھتا نہیں ہے یہ فاطمہ کا گھر ہے۔ یہ فاطمہ کا گھر ہے۔ میں نے کہا اس گھر کی کیا فضیلت ہے؟ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ اس میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ بات اللہ نے کہی ہے۔ دوسری بات پہ آپ بولے اللہ نے کہی ہے کہ میری محبت میں کھانا کھلا رہے ہیں۔ میں نے کہا اس گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب کو اللہ چاہتا ہے؟ کہا بالکل سب کو اللہ چاہتا ہے۔ میں نے کہا جھانک کے دیکھا، میں نے کہا اس میں تو دو بچے بھی ہیں۔ کہا یہ بچے بھی اللہ چاہتا ہے انہیں؟ فاطمہ کے بچے بچے کو اللہ چاہتا ہے۔ فاطمہ کے بچے بچے کو اللہ چاہتا ہے۔ یاد آئیے؟ میں نے کہا جی بات ٹھیک ہے، اب میں آپ سے تو پوچھوں نہیں، اس لیے کہ وہ رسول اللہ والی بات آ گئی۔ میں نے رسول اللہ سے دوبارہ کیا پوچھا؟ میں نے بیوی سے کہا بیوی کون لوگ ہیں جن سے خدا محبت کرتا؟ کہا میری چادر میں دیکھ کون زیادہ ہے۔ نہیں سمجھو گے اس بات کو تو مجھے سمجھانا ہی مشکل ہو رہا ہے ابھی تک۔ کون ہے؟ کہا تم منصب گنتا چلا جا، ایک نبی ہے، 3 امام ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ امامت جہاں تک جائے گی اللہ کی محبت بھی جائے گی۔ میری چادر کا توازن بتائے گا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔
میں نے کہا ٹھیک ہے، پروردگار عالم ان سے محبت کرتا ہے یقینی طور پر. اب ایک سلوات پڑھ دیجئے اور بڑا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اب کیا کروں کیا نہ کروں. لیکن اگر میں نے یہ واقعہ نہیں سنا تو میری اتنی دیر کی محنت برباد. چوتھے امام کا دور، ایک قحط پڑ گیا. کربلا کے بعد کا منظر ہے، قحط پڑ گیا. قحط کہتے ہیں برسات نہیں ہوئی. لوگ کعبے کا دروازہ پکڑ پکڑ کے، کعبے کا پردہ پکڑ پکڑ کے دعائیں مانگ رہے ہیں، مگر بوندھ ہے کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہے. ایک آدمی ان سے بولا کہ جی سنو، جب تک بارش نہیں ہوگی جب تک وارث کعبہ کے پاس نہ پہنچے. تو کیا کہہ رہا ہے؟ کعبہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک وارث کعبہ. تو وارث کعبہ کون ہے؟ کا سید سجاد. ان کے گھر جاؤ، سارے کا سارا مجمع سید سجاد کے پاس میں ڈائری لے کے چلا. میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ یار اتنی مٹی بلی مت کرو، جب کعبے سے کچھ نہیں بنا تو اب چلے وارث کعبہ. میں نے کہا چلو میں بھی چلوں. جا کے دروازے کو دستک دی. وہ دروازہ تو ایسا تھا ہی نہیں جو نہ کھلے. دروازہ کھلا. تمہارا امتحان ہے، میرا امتحان تو ختم ہے. میرا امتحان ختم، اب تمہارا امتحان ہے. ان کا کیا بات ہے؟ کہ حضور کتنے دن سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اب تک بارش نہیں ہوگی. مولا نے سب کے چہروں کو دیکھا. اب تمہارا امتحان ہے. سب کے چہروں کو دیکھا. روایت کا مدینۃ المعاجز کا واقعہ ہے میں جو آپ کو سنا رہا ہوں. سب کے چہروں کو دیکھا اور چہروں کو دیکھ کے کہا اما فیکم احد یحبہ الرحمن، کیا تم میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جس سے رحمان محبت کرتا ہو؟ اما فیکم احد یحبہ الرحمن، کیا تم میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جس سے رحمان محبت کرتا ہو؟ ان سب نے کہا کہ مولا اب تو آپ ہی کے اوپر بھروسہ. مولا نے کہا چلو اب آپ دوش پہ ڈالی چلے. دنیا تو یہ کہتی ہے کہ امام چلے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ دعائیں پیچھے پیچھے، وسیلہ آگے آگے. حاجتیں پیچھے پیچھے، حاجت روا آگے آگے. مشکلیں پیچھے پیچھے، مشکل کشا. انتظام پیچھے پیچھے، امام. عوام پیچھے پیچھے، امام آگے آگے. گئے اور پردہ پکڑا، اور پردہ پکڑ کے ایک جملہ کہا اللہم بحبک لی. یہ اس سے بھی بڑا جملہ ہے. اللہم بحبک لی، اے پروردگار اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. اللہم بحبک لی، پروردگار اس محبت کا واسطہ جو تجھے. اب راوی کہتا ہے فغیث الغیث. یہ بھی نہیں کہا کہ بارش شروع ہو گئی، اس لیے کہ اگر زبان سے کہہ دیتے تو پتہ کیسے چلتا کہ اللہ کتنا چاہتا ہے. بارش کا شروع ہونا تھا کہ سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو. زمین پر بیٹھ گئے اور بیٹھ کے بہت دیر تک روتے رہے. سب لوگوں نے آ کے کہا مولا یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا آج جو پانی آ رہا ہے کل کربلا کے میدان میں میرے بابا کو پیاسا ذبح کر دے. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رکھے. ہاں عزیزو، جب جب اہل بیت کے بارے میں آنسو لایا کرو، ایسے رویا کرو جیسے ایک ماں روتی. جناب سید سجاد فرماتے ہیں کہ جب میرے جد کو قتل کیا جا رہا تھا تو میرے جد کا عالم یہ تھا کہ ہر ضرب پہ کبھی پیر پھیلاتے تھے، کبھی پیر سکے. اجرکم اللہ. لیکن عزیزان گرامی، میری مائیں میری بہنیں چہلم بنا رہی، چھوٹی چھوٹی بچیاں محلوں میں ماتم کرتی پھر رہی. خدا ان کے چہلم کو قبول فرمائے. لیکن میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ ایک ماں کو مت بھلا دینا جو اپنی قبر کو چھوڑے ہوئے سب کے پاس آ کے کہہ رہی ہے
ہائے میرا بچہ جو پیاسا سفر کر دیا. اجی تو شاید اس چہلم میں کبھی آپ کو نہ سنا سکتا، مگر ایک جملہ آج سناتا ہوں. روایت بتاتی ہے کہ جناب سید سجاد جب مدینے چلے گئے تھے تو جناب سید سجاد نے مدینے جانے کے بعد 2 کام شروع کیے تھے. ایک تو عصر کے وقت لوگوں کو پانی پلایا کرتے اور ایک کام یہ تھا کہ جب بھی کبھی بازار میں جاتے تھے تو راوی بیان کرتا ہے کہ مولا جب بازار آتے تھے تو سارے قصاب اپنی دروازے اپنی دکانیں بند کر لیتے. ایک دن جناب سید سجاد نے کسی قصائی سے پوچھا کہ تم اپنا دکان کیوں بند کر لیتے ہو؟ کہا مولا چونکہ آپ سے ذبح ہوتے ہوئے بکرے نہیں دیکھے جاتے. تو مولا نے فرمایا کہ میں نے کبھی بکرا ذبح کرنے کو منع نہیں کیا. کہا مولا آپ نے منع نہیں کیا مگر آپ سے دیکھا نہیں جاتا. کہا مجھے اتنا بتا جب تو بکرا ذبح کرتا ہے تو کیا تو اسے پانی پلاتا ہے؟ تو اس نے کہا کبھی میں نے بکرا ذبح نہیں کیا پانی پلائے بغیر. جناب سید سجاد نے چیخ ماری، آواز دی، ہائے میرا بابا. چہلم کا مہینہ گزر جائے، یہ تاریخیں آپ کو یاد آئیں گی. آج وہ سنیے جس کے لیے روایت بتاتی ہے کہ کوفے کا راستہ تھا کہ ایک دن جناب امام حسین کا نیزہ زمین میں پیوست ہو. زمین میں پیوست ہونا تھا کہ خولی کے ہاتھ میں اس وقت نیزہ تھا. خولی نے جا کے شمر سے کہا کہ حسین کا نیزہ زمین میں پیوست ہو چکا ہے اور کسی طرح نیزہ زمین سے نہیں اکھڑتا، نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے جس پر سر حسین ہے. بس ایک مرتبہ شمر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں نیزہ کیسے آگے بڑھے گا، اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ درہ لیا اور سید سجاد کے پاس پہنچا. اور سید سجاد کے پاس پہنچ کر بس میں تو مجلس یہی ختم کر دیتا ہوں جہاں آپ سے جملہ کہہ رہا ہوں. جناب سید سجاد کے درہ مار کے کہتا ہے، اے جادوگر کے بیٹے تیرے باپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ اجرکم اللہ، خوب لو کیا کرو، اس لیے کہ یہ گریے کا وقت ہے. روایت بتاتی ہے کہ جناب سید سجاد روتے ہوئے جناب امام حسین کے نیزے کے پاس آئے اور نیزے کے پاس آ کے اپنے بابا کے سر کی طرف دیکھا اور دیکھ کے وہ جملہ کہا جس میں چہلم پہ رونے والوں تمہاری چیخیں نکل جانا چاہیے اس جملے پر. ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں کہ بابا اب میری پیٹھ پہ درے کھانے کی طاقت نہیں ہے، بابا آپ کا نیزہ آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ جناب امام حسین فرماتے ہیں، اے بیٹا سید سجاد، میرے سینے پر سونے والی سکینہ راستے میں کہیں گر گئی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، راستے میں کہیں گر گئی ہے سکینہ. لہذا میرے لال جب تک سکینہ قافلے میں شریک نہیں ہوگی جب تک میں آگے نہیں بڑھوں گا. بس یہ جناب زینب نے سن لیا اور ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے آپے کو اونٹ سے گرا دیا. آواز دی، میرے بھیا تیری امانت. عزیزو میں چہلم کو تمام کر دیتا ہوں ان جملوں. روایت بتاتی ہے کہ جناب سکینہ کو 3 مرتبہ 3 طرح اونٹوں پہ بٹھایا گیا. میں اس کو کبھی نہیں پڑھتا لیکن آپ نے کہا ہے کہ آپ مصائب زیادہ نہیں پڑھ پاتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں. پہلی مرتبہ کسی اسیر کے ساتھ جکڑ کے بٹھایا گیا. دوسری مرتبہ ننگے اونٹ کی پیٹھ پہ بٹھایا گیا. اور جب سکینہ گر گئی تھی اس کے بعد سکینہ کے پیر اور ہاتھوں کو اونٹ سے باندھ دیا گیا. جب اونٹ چلتا تھا سینے پر لگس لگتی تھی
عزیزو اللہ اکبر، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے. یہی وہ زخم تھے جس میں کرتا زخموں میں اندر چلا گیا تھا. جب بیوی کو کس کے اونٹ کی پیٹھ پہ باندھا گیا ہے تو اونٹ چلتا تھا اور وہ کرتا زخموں میں داخل ہوتا چلا تھا. یہی وہ زخم تھے جو بیوی کو لگے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ سکینہ کے نام پہ ماتم کرنے والی عورتوں ایک جملہ سنو. اتنا سخت تھا یہ سفر کہ سکینہ اسے برداشت نہ کر سکی اور زندان شام میں ایک خبر آ گئی، انا للہ. اللہ، میری سکینہ پیچھے گر گئی. روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب زینب چلاتی ہوئی، جناب زینب بآواز بلند آگے بڑھ رہی تھی. اے سکینہ تم کہاں چلی گئی؟ قافلے کے پیچھے بہت دور تک چلی گئی. دیکھا کہ دور سے دیکھا کہ ایک بی بی ہے نقاب پوش جو سکینہ کو لیے بیٹھی. جناب زینب ایک مرتبہ دو زانو بیٹھ گئی اور بیٹھتے ہی ایک جملہ کہا، بی بی ارے تیرا شکریہ کہ تو نے ہماری بچی کو پیار کیا. جب سے یہ قید ہوئی ہے کوئی اسے پیار نہیں کرتا، کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی گھڑکیاں مارتا ہے. ہماری بچی ظلم و ستم سہتے سہتے یہاں تک آ گئی. بس اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ نقاب پوش نے کہا، اے بی بی آہستہ بولو اس لیے کہ تمہاری بچی سو گئی ہے. روایت بتاتی ہے کہ جیسے ہی جناب زینب نے کہا، بی بی تم یہ نہیں بتاؤ گی کہ تم کون ہو. یہ سارے واقعات اس لیے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو بیان کیا جائے، اسی لیے یہ واقعات ہے. بس ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا نے کہا، اے زینب تم نے پہچانا نہیں، اور یہ کہہ کے نقاب پلٹ دی. آواز دی، میں فاطمہ زہرا، یہ سکینہ ہے. بس جناب زینب لپٹ گئی. آواز دی، اللہ ہمارا گھر اجڑ گیا، ارے مجھے بے پردہ کر دیا گیا. ام کلثوم کو درے مارے گئے. اے مادر گرامی، ہماری خبر نہیں لی گئی. بس اتنا کہنا تھا کہ جناب فاطمہ نے فرمایا، اے بیٹی میں قبر میں حسین کی میت کے پاس، کربلا میں حسین کی میت کے پاس گریا کر رہی تھی. اے زینب، علی قبر کے باہر رو رہے ہیں، رسول پریشان ہے، میری بچی ہم تیرے ساتھ ساتھ مصیبت میں ہیں. سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون. الہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا ماتم حسین.